الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں اسی لیے بھیجا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جنت والے راستے کی طرف بلائیں اور دوزخ میں لے جانے والے راستے سے بچائے، روک دے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثلی ومثل الناس کمثل رجل استوقد نارا، میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے ایک آگ روشن آگ جلائی تو پتنگے اور پروانے اڑ کر کے اس آگ میں آنے لگے، اس آگ میں گرنے لگے۔ اب وہ آدمی ان پتنگوں اور پروانوں کو آگ میں گرنے سے روکتا، بچا رہا ہے، مگر وہ پتنگے اور پروانے ہیں کہ اس کے قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں اور آگ میں گرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی طرح تم دوزخ کے گڑھے میں گرتے جا رہے تھے، میں نے آ کر کے تمہیں پیچھے سے پکڑ کر کے اس راستے کی طرف جانے سے روکا کہ یہ ہلاکت والا راستہ ہے، یہ تباہی اور بربادی والا راستہ ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا کہ رجل سید بنا دارا، ایک سردار ہے، اس سردار نے ایک عالی شان محل بنایا، بلند مکان تعمیر کیا اور پھر اس مکان میں عمدہ دسترخوان بچھایا اور طرح طرح کی پاکیزہ غذائیں، پاکیزہ میوے اور عمدہ پھل پھول اس میں رکھ دی اور ایک بلانے والے کو بھیجا کہ جاؤ اب اس مکان میں اس دسترخوان پر لوگوں کو بلا کر لے آؤ۔ اب جس نے بلانے والے کی پکار کو قبول کیا اور مکان میں پہنچا، وہ اس دسترخوان سے فائدہ اٹھائے گا اور سردار اس سے راضی ہوگا، خوش ہوگا، اور جس نے بلانے والے کی پکار کو قبول نہیں کیا، جھٹلا دیا، وہ گویا اس دسترخوان کی نعمتوں سے محروم ہونے والا ہے اور وہ آقا اور سردار اس سے ناراض ہے کہ اتنا عالی شان محل
مگر وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر کے سمجھاتے ہیں کہ وہ مکان، وہ عالیشان محل کیا ہے؟ وہ جنت ہے، اور اس جنت کے بنانے والے کون ہیں؟ اللہ۔ اور اس جنت کی طرف بلانے والے، اس مکان کی طرف اور اس کی نعمتوں کی طرف، عمدہ دسترخوان کی طرف بلانے والے داعی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اب جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، تو یہ وہ آسان راستہ ہے، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے، اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، وہ آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سارے ایسے اعمال بتلائے کہ جن کے کرنے کی بنیاد پر آسانی کے ساتھ ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ انہی اعمال میں سے 3 اعمال ترمذی شریف کی ایک روایت میں ذکر کیے گئے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل طیبا، جو آدمی پاکیزہ چیزیں کھائے، وعمل فی سنت، اور سنت کے مطابق عمل کرے، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور لوگ اس کی تکلیفوں سے محفوظ رہیں، دخل الجنہ، وہ بندہ آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے۔ اس حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 اعمال بتائے۔ سب سے پہلا عمل کون سا؟ من اکل طیبا، جو پاکیزہ چیزیں کھائے، حلال طریقے سے مال کمائے اور حرام طریقے کی کمائی سے اپنے آپ کو بچائے۔ شریعت مطہرہ میں حلال کمائی کی بڑی اہمیت ہے۔ سنن بیہقی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال طریقے سے مال کمانا یہ اسلام کے اہم ترین فرائض کے بعد ایک فریضہ، ایک فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے زکوٰۃ اور حج فرض ہے، اسی طرح سے حلال طریقے سے مال کمانا اور حرام طریقے کی کمائی سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی فرض ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی حرام طریقے سے مال کماتا ہے اور اس مال سے صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو حدیث شریف میں ذکر کیا گیا کہ اس کا صدقہ اور خیرات اور اس کی نیکی بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ ترمذی شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقبل صلاة بغیر طہور، پاکی کے بغیر نماز قبول نہیں۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، پاکی شرط ہے، اس کے بغیر کوئی نماز پڑھے گا اس کی نماز قبول ہوگی نہیں ہوگی۔ لا تقبل صلاة بغیر طہور، پاکی کے بغیر نماز قبول نہیں، ولا صدقۃ بغلول،
اور دھوکے سے، خیانت سے، حرام طریقے سے کمائے ہوئے مال سے صدقہ یہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں حرام طریقے کی کمائی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح مثال دے کر سمجھایا، کالآکل الذی یأکل ولا یشبع، ناحق طریقے سے مال کمانے والا ایسا ہے جیسے کوئی آدمی کھا رہا ہو مگر شکم سیر نہ ہو، اس کا پیٹ نہ بھرے، کھا رہا ہے مگر کھانے کا کوئی فائدہ اس کو حاصل نہیں، ایسے ہی کما رہا ہے مگر حرام طریقے سے کما رہا ہے، نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ ہوگا نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہوگا، نہ اللہ کی راہ میں کیا ہوا صدقہ حرام طریقے سے ہوگا تو قبول ہوگا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی حرام مال سے صدقہ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی ناپاک کپڑے کو پیشاب سے صاف کرتا ہے۔ ظاہر ہے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے صاف کیا جائے گا، وہ صاف ہوگا؟ اس کو صاف کرنے کے لیے پاک پانی سے دھونا پڑے گا۔ ایسے ہی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے صدقات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو تو حلال طریقے کی کمائی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ یہاں تک ذکر کیا گیا، حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے فضائل صدقات میں بھی لکھا ہے کہ حرام طریقے سے کمائے ہوئے مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا، اس مال کو اگر خرچ کیا جائے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، اور اگر اس مال کو چھوڑ کر جائے گا تو وہ اپنے لیے دوزخ کی آگ کے انگارے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالی پاک ہے، اللہ تعالی پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول فرماتے ہیں۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی، ایمان والوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم پیغمبروں کو دیا ہے۔ کون سا وہ حکم ہے جو ہمیں بھی دیا اور رسولوں کو اور پیغمبروں کو بھی دیا؟ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قرآن کی وہ آیت تلاوت کی جس میں رسولوں کو، پیغمبروں کو پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یہ رسولوں کو، پیغمبروں کو حکم ہے حلال کھاؤ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت تلاوت کی جس میں ہمیں مسلمانوں کو بھی وہی حکم ہے جو پیغمبروں کو ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کی، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے۔ دیکھیے یہاں ہمیں مسلمانوں کو بھی یہی حکم ہے جو پیغمبروں کو حکم ہے، یعنی یہ کہ ہم حلال مال کمائیں اور حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی حدیث شریف میں آگے ارشاد فرماتے ہیں، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا
آگے یہ 2 آیتیں بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا حال ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے نیکی کی راہ میں، جہاد میں، حج میں، عمرے میں، دین کی نشر و اشاعت میں، دین کے سیکھنے سکھانے میں، کسی بھی نیکی کے کاموں میں لمبے لمبے سفر کرتا ہے، اور سفر کی وجہ سے اس کی حالت ایسی ہوتی ہے اشعث اغبر، اس کے بال بکھرے ہوئے پراگندہ، اس کا چہرہ غبار آلود، خاک آلود، گویا ظاہری حالت ایسی کہ اتنی مشقت اٹھاتا ہے کہ اس مشقت کے اٹھانے کی وجہ سے اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہو جائے۔ ایسا آدمی ہاتھ اٹھا کر کے یمد یدیہ الی السماء، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوتا ہے، یا رب یا رب۔ ظاہری حالت تو ایسی ہے اس کی دعا فوراً قبول ہوگی، مگر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بندے کی دوسری حالت کا ذکر کیا۔ دوسری حالت کیا ہے؟ نیکی کے کاموں میں تو بہت مشقت اٹھا رہا ہے، مگر وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، حرام مال ہی کے ذریعے سے وہ پرورش پا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، پھر کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ معلوم ہوا حرام کمائی کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے، گر گراتا ہے، مگر اس کے باوجود قبولیت کے دروازے نہیں کھلتے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کہاں حرام طریقے سے کما رہے ہیں، ہماری تو تجارت ہے، کاروبار ہے، ملازمت ہے، نوکری ہے، ہنر ہے، محنت مزدوری کرتے ہیں اور پیشانی کے پسینے سے کما رہے ہیں، مگر اس بات میں غور کر لینے کی ضرورت ہے، سوچ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہماری اس حلال کمائی میں حرام مال مخلوط تو نہیں ہو رہا ہے، مل نہیں رہا ہے۔ ظاہر میں حلال کمائی ہے، مگر اس کا طریقہ ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے وہی حلال کمائی حرام بنتی جا رہی ہے۔ کیسے حرام بنتی جا رہی ہے؟ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک ساتھی تھے، پہچان والے تھے، وہ بیرون ملک میں ملازمت کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، چھٹیوں کے موقع پر اپنے وطن آئے، میرے ساتھ ملاقات ہوئی، گفتگو بات چیت ہوئی۔ بات چیت کے دوران میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کب تک یہاں ہو، واپس ملازمت کے لیے کب جا رہے ہو، کب تک یہاں ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ویسے تو میری چھٹیاں کل پوری ہو جاتی ہیں، مگر ابھی میں 8-10 دن تک یہی ہوں، میں نے میڈیکل سرٹیفکیٹ بھیج دیا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بڑے بے تکلفانہ انداز میں ایسے میڈیکل سرٹیفکیٹ بھیجنے کا ذکر کیا کہ گویا وہ کوئی غلط کام کر ہی نہیں رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے ان سے تعجب سے پوچھا کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ بھیج دیا؟ وہ کہنے لگے ہاں، ویسے چھٹیاں مانتا تو چھٹیاں نہ ملتی، میڈیکل سرٹیفکیٹ مل دیا ہے تو مجھے چھٹیاں مل جائے گی۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے
اس میڈیکل سرٹیفکیٹ میں کیا لکھوایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اس میں یہ لکھوایا ہے کہ وہ اتنے بیمار ہے کہ ابھی سفر کرنے کے قابل نہیں ہے، سفر نہیں کر سکتے۔ چونکہ ظاہر میں وہ دیندار تھے، اوراد، وظائف اور نماز روزے وغیرہ کے بہت پابند تھے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ نماز روزے کے پابند ہو کر کے، دیندار ہو کر کے ایسے غلط میڈیکل سرٹیفکیٹ بھجوا رہے ہیں اور گویا اپنے حلال مال کو حرام بنا رہے ہیں۔ یہ دیندار تھے، سمجھدار تھے، فوراً ان کو تنبیہ ہوئی، کہنے لگے کہ آپ پہلے آدمی ہو جنہوں نے مجھے یہ بتلایا کہ یہ بھی ایک غلط کام ہے، یہ بھی ایک طرح کا جھوٹ اور دھوکہ ہے، اور یہ بھی ایک طرح سے حلال مال کے بجائے اپنے حلال مال کو حرام بنانا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اگر سچ بول کر کے ہمیں چھٹیاں نہ ملتی ہو تو پھر کیا کریں؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ حلال طریقے سے سچ بول کر کے امانتداری کے ساتھ جتنی چھٹیاں مل سکتی ہو اتنی لی جائے، اس کے بعد اگر چھٹیاں لینا ہے تو پھر تنخواہ کم کروا کر کے، کٹوا کر کے لے لی جائے۔ تو اب ان کو تنبیہ ہوئی کہ ہاں یہ بھی ایک طرح کی حلال کمائی کو گویا ہم اپنے اوپر حرام بنا رہے ہیں۔ کسی چیز کا نام بدل دینے کی وجہ سے اس کی حقیقت بدل نہیں جاتی۔ شراب حرام ہے، اب اگر کوئی اس کو سر کا نام دے دے تو کیا وہ حلال ہو جائے؟ اور سر کا حلال ہے، کوئی اس کو شراب کا نام دے دے تو وہ حرام ہونے والا نہیں۔ ایسے ہی مثال کے طور پر سود حرام ہے۔ اب اغیار کو، غیروں کو بھی معلوم ہے کہ مسلمان سود نہیں کھاتے ہیں، تو سود کی نئی نئی شکلیں نکالی جا رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سود نہیں ہے، نام سود کا نہیں، نام انٹرسٹ کا نہیں۔ تو چاہے نام سود کا نہ لیا جاوے، مگر اس کے باوجود اگر حقیقت میں وہ سود بن رہا ہے تو وہ حرام ہی ہوگا۔ پیر ذوالفقار احمد صاحب برکاتہ العالیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ میرے ایک پہچان والے تھے، وہ پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے، ایڈوکیٹ تھے، اور ان کی بیوی لیڈی ڈاکٹر تھی۔ اللہ والے کے ساتھ نسبت ہو گئی اس وکیل کی، اور ان کو تنبیہ ہوئی، انہوں نے اس بات کا پکا ارادہ کیا کہ مجھے کسی بھی طرح اپنی وکالت پہ جھوٹ نہیں بولنا اور جھوٹا مقدمہ نہیں لڑنا۔ لوگ کہنے لگے وکیل صاحب ٹھکانے تو ہے، وکالت ایسا پیشہ ہے کہ جو بغیر جھوٹ کے چل نہیں سکتا، بغیر جھوٹ کے آپ کی وکالت چلنے والی نہیں۔ وکیل صاحب کہنے لگے میری وکالت چلے یا نہ چلے، میرا سچ ضرور چلے گا۔ چنانچہ وکیل صاحب نے دفتر جا کر کے اعلان کر دیا کہ میں وہی مقدمے لڑوں گا جو سچے ہوں گے، اگر کوئی جھوٹے مقدمے لے کر کے آئے گا اور مجھے بتلائے گا نہیں، اور دوران مقدمہ مجھے معلوم ہوگا کہ یہ جھوٹا ہے، میں علی الاعلان دوران مقدمہ ہی اس بات کا اظہار کر دوں گا کہ یہ جھوٹا ہے۔ لوگ تھوڑے سے حوصلہ ہو گئے، اور کوئی آدمی اب ان کے پاس اپنا کیس نہیں لے جا رہا ہے۔ اب کچھ مہینے تو ایسے گزر گئے کہ بالکل کوئی بھی مقدمہ نہیں آ رہا، اور وکیل صاحب اپنے دفتر میں بیٹھ کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ اہلیہ چونکہ لیڈی ڈاکٹر تھی تو اس کی کمائی سے کچھ نہ کچھ گزارا گھر کا چل رہا تھا۔
جب سال بھر اسی طرح گزر گیا کہ کوئی مقدمہ نہیں آیا تو بیوی بھی ہوشیار تھی، سمجھدار تھی، کہنے لگی اگر آپ کو جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹا مقدمہ نہیں لڑنا ہے تو ٹھیک ہے، آپ سچ بولیے، پھر آپ وکالت کو چھوڑ دیجئے، کوئی اور ذریعے معاش اختیار کر لیجئے، بہت سارے کمانے کے طریقے ہیں، وکالت کو چھوڑ کر کے دوسرا کوئی طریقہ اختیار کر لیجئے۔ وکیل صاحب کہنے لگے نہیں، وکالت ہی کرنا ہے اور سچائی کے ساتھ کرنا ہے۔ اب بیوی بھی دیندار تھی، کہنے لگی ٹھیک ہے، میں آپ کی معاونت مدد بھی کروں گی، آپ کے لیے دعا بھی کروں گی۔ چنانچہ سال بھر گزر جانے کے بعد آہستہ آہستہ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ان کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنا خسارہ نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہے مگر جھوٹ بولنے کے لیے تیار نہیں، تو جو اچھے دیندار لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے اور جن کے مقدمے واقعی سچے تھے، وہ لوگ اپنے مقدمے ان کے پاس لے جانے لگے کہ چلو پیسے تو دوسروں کو بھی دینا ہے اور ان کو بھی دینا ہے، جب یہ سچائی کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو کیوں نہ ہم انہی کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کریں۔ آہستہ آہستہ اب کچھ مقدمے آنے لگے اور ججوں کے درمیان بھی یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ آدمی سچے ہی مقدمے لڑتا ہے، بہت جلدی ان کے مقدمے کے فیصلے ہونے لگے، یہاں تک کہ اب بڑے بڑے مالدار اور امیر لوگ اس وکیل صاحب کے پاس آ کر کے اپنا مقدمہ پیش کرنے لگے، اور پہلے یہ مہینے میں 20,000 کما رہے تھے، اب اس کے بجائے 40,000 کمانے لگے، یہاں تک کہ کچھ وقت کے بعد پیر ذوالفقار صاحب نے جس وقت کا وہ واقعہ ہے اس وقت کی حالت ذکر کی کہ ابھی کچھ وقت پہلے ججوں کے درمیان مشورہ ہوا نئے جج کی تقرری کے بارے میں کہ نیا جج کس کو بنایا جائے، تو اس وکیل صاحب کو جو اب تک وکالت کی حالت میں کھڑے ہو کر کے ہاں نہیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جج کی کرسی پر بٹھا دیا۔ یہ ہے سچائی کی بنیاد پر امانتداری اور حلال طریقے سے مال کمانے کا انجام، کہ ابتدا میں ہمیں تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی مشقت نظر آئے گی اور ابتدا میں تھوڑا سا نقصان اور خسارہ بھی نظر آئے گا، مگر انسان اس پر جمع رہے گا اور اپنے آپ کو سچائی اور امانتداری کا پابند بنا لے گا تو آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے برکتوں کے اور وسعتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو حلال طریقے سے کمانے کی اور حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔